نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقیم الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں آج کے اس موضوع کے حوالے سے میں نے کوشش کی اور خواہش کی کہ پچھلے ادوار جن میں مختلف تحریکیں اسلام کے تشخص کو زندہ کرنے کے لیے، اقدار کی بحالی کے لیے اور اسلامی اقدار کو زبوحالی سے نکال کے پھر سے سربلندی کی طرف لے جانے کے لیے یا اس نوعیت کے دیگر مقاصد کے لیے مختلف ادوار میں تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا حصہ بھی تھیں، پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں بھی رہیں، اس سے پہلے مسلم کنٹریز کے اندر بالخصوص رونما ہوتی رہیں، دیگر ممالک کے اندر، عرب میں، افریقن کنٹریز کے اندر بے شمار تحریکیں ہیں، اور ان تحریکوں کی بانی شخصیات ہیں جو سینکڑوں سال پر محیط ایک سٹرگل ہے جس کا وہ حصہ شخصیات بھی رہیں اور وہ تحریکیں بھی رہیں، اور ایک خاص مقصد کی خاطر وہ گامزن رہے اور کوشاں رہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کا تھوڑا حوالہ دے کر چلیں اور پھر ان سے موازنہ کرتے ہوئے آج کے دور میں جو ریسنٹ ٹائمز کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز یا تحریکیں اسلام کی بقا، اسلام کے تشخص کی بقا اور بطور دینی تحریکیں یا مذہبی تحریکیں جو وجود میں آئیں، ان میں اور پرانے ادوار کی تحریکوں میں بنیادی فرق کیا ہے، اچھے پہلو کیا تھے، کمزور پہلو کیا ہیں اور کیا تھے، اور آج منہاج القرآن انٹرنیشنل، تحریک منہاج القرآن، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی فکر کے حوالے سے اس وقت کیا انفرادیت رکھتی ہے اور کیا کام انجام دے رہی ہے۔ ناظرین محترم، کوئی بھی ادارہ ہو، تنظیم ہو، تحریک ہو، قوم ہو، ملک ہو یا سویلائزیشن ہو، کوئی بھی سطح ہو، جب بھی اس تنظیم، ادارے، تحریک، قوم، ملک کی ترقی اور اصلاحی تحریک یا موومنٹ کی بات کرتے ہیں، اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا اس تبدیلی کی ڈائریکشن درست ہے یا اس تبدیلی کی ڈائریکشن میں بھی تبدیلی لانے کی گنجائش ہے۔ اس چیز کے تعین کے بغیر سینکڑوں سال تو گزر جاتے ہیں، لیکن ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ سٹرگلز جو تھیں جن میں مختلف ادوار کے اندر پرانے زمانوں میں سینکڑوں سال پہلے جانیں بھی گئی ہوں گی، شہید بھی ہوئے ہوں گے، وسائل بھی لگے ہوں گے، بڑی بڑی سٹرگلز ہوں گی، یہاں تک کہ بڑی بڑی جلیل القدر شخصیات بھی شہید ہوئیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جیلوں میں گئے اور نہ جانے کن کن سرگرمیوں سے گزرے۔ کیا جس ڈائریکشن کا انتخاب کیا گیا وہ ڈائریکشن صحیح تھی؟ اس نے جو ایک کاز ہے تشخص کی بحالی کی کاز، اسلام کی سربلندی کی کاز، وہ کھویا ہوا وقار، وہ کھویا ہوا احترام اور عظمتیں جو اسلام کا حصہ اور اسلام کا خاصہ تھیں، ان کو واپس بحال کرنے کی راہ میں کیا وہ تمام لیے گئے فیصلے درست تھے؟ کیا آج وہ تمام تحریکیں صحیح سمت پر گامزن ہیں؟ اور ان کی ڈائریکشنز میں اور منہاج القرآن کی سوچ اور منہاج القرآن کے کام میں کیا مماثلت ہے اور کیا اختلاف ہے؟ اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ ناظرین محترم، جب ہم بین الاقوامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں
اور اس کے اندر چلنے والی موومنٹس کو دیکھتے ہیں، اقوام عالم کے مسائل کو دیکھتے ہیں، ملکوں کو دیکھتے ہیں، اداروں کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو جو سائنس آف مینجمنٹ ہے جس کے اوپر آج ویسٹ میں بہت زیادہ لکھا گیا ہے، موومنٹس کی مینجمنٹ کے اوپر جو تحقیق کی جاتی ہے اور لکھا جاتا ہے، وہ لوگ اور ایکسپرٹس عموماً مختلف تھیریز کے ساتھ منظر پر آتے ہیں، اور ایک خاص پہلو جس کی طرف وہ توجہ مبذول کرواتے ہیں اس کو شفٹنگ دا برڈن کہتے ہیں۔ یہ ایک اپروچ کا نام ہے۔ ہم اس کے مطابق اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو مختلف تحریکیں یا موومنٹس چلتی رہی ہیں وہ اس پیمانے پر کہاں فٹ ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، جو شفٹنگ دا برڈن اپروچ ہے، اس میں عموماً کوئی ایک مسئلہ اگر کسی کو پیش آ گیا، چاہے وہ تحریک ہے، موومنٹ ہے، ملک ہے، قوم ہے، ملت ہے، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو اس کو ڈیل کرنے کی دو طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے اس کو شارٹ ٹرم سولوشن کہتے ہیں، اور ایک طریقہ ہے اس کو پرماننٹ یا لانگ ٹرم سولوشن کہا جاتا ہے۔ جو شارٹ ٹرم سولوشن ہے اس اپروچ کے تحت، وہ سولوشن سمٹمز بیسڈ ہوتا ہے، یعنی مریض کو بخار ہوا تو آپ نے بخار کی گولی دے دی، لیکن آپ نے فردر ٹیسٹس کروا کر یہ چیک نہیں کیا کہ اس کو بخار ہونے کی وجہ کیا ہے۔ کیا وہ عام تھکاوٹ کا بخار ہے، یا وہ جسم کے اندر پائے جانے والی کوئی انفیکشن ہے جو بخار کی صورت میں نمودار ہو رہی ہے۔ شارٹ ٹرم سولوشن یہ ہوگا کہ اس بخار کو ختم کر دیا جائے اور پیشنٹ کا بخار چلا جائے تو دیکھنے والا کہے گا کہ ہم نے بخار دور کر دیا۔ لیکن لانگ ٹرم اپروچ یہ ہوگی کہ بخار جس وجہ سے ہو رہا ہے اس کی تحقیق کی جائے، اس انفیکشن کو ختم کیا جائے باڈی سے، تاکہ آئندہ کبھی بھی بخار نہ ہو۔ تو ناظرین محترم، یہی وہ بنیادی اپروچ ہے جو پوری دنیا کے اندر تحریکوں کی زندگی میں، اقوام کی زندگی میں، ملکوں کی زندگی میں، پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، یا امت مسلمہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مختلف ادوار میں مختلف تحریکیں وجود میں آتی رہی ہیں مختلف شخصیات کے کام سے، کیا وہ سمٹمز کو ایڈریس کر رہی تھیں یا انفیکشن کی اصل وجہ کو ایڈریس کر رہی تھیں؟ اگر تو تحریکیں سمٹمز کو ایڈریس کرتی رہی ہیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے کہ وہ تمام مسائل آج بھی جوں کہ توں امت مسلمہ میں موجود ہیں۔ امت مسلمہ بتدریج کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور پچھلے کئی صدیوں میں یہ زوال اور زوال تک جانے کی رفتار تیز ہوتی گئی ہے، اور پچھلے 200 سال کے اندر یہ زوال ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو گیا ہے بدقسمتی سے۔ تو ایک اپروچ سمٹمز کی ہے، اور دوسری اپروچ میں نے عرض کیا کہ وہ اپروچ ہے لانگ ٹرم سولوشن کی۔ ہاں، اس کے اندر ایک تیسرا درمیانہ راستہ ہے۔ کئی بار جو لانگ ٹرم سولوشنز ہوتے ہیں وہ وقت لیتے ہیں، ان کا علاج جلد ممکن نہیں ہوتا، وہ وقت لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت حال میں یہ عمل مناسب ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی پیشنٹ کو بخار ہے
تو اس کو بخار کی گولی بھی دے دی جائے، ٹیبلٹ دے دی جائے تاکہ اس کا فوری بخار نیچے آ جائے، اور ساتھ اس کو اینٹی بائیوٹک شروع کروا کر اس کی انفیکشن کو بھی ختم کیا جائے. یعنی دونوں اپروچ بیک وقت لے لی جائیں تاکہ اصل مرض کی تشخیص ہو کے بھی اس کی روٹ کاز تک پہنچا جائے اور اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور دوسری جو اس کو سمٹمز پیدا ہو رہے ہیں اس کی باڈی میں اس کو بھی ایڈریس کر دیا جائے. تو یہ سب سے مناسب اپروچ مینجمنٹ کی نظر میں محسوس ہوتی ہے لیکن اس پر ڈپینڈیبلٹی نہیں ہے. اگر سمٹمز بیسڈ اپروچ پر ڈپینڈیبلٹی ہو تو کبھی بھی اصل مرض کی تشخیص نہیں ہوتی، اور الٹیمیٹلی جو مریض ہے وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، چاہے پھر وہ مریض کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ مریض وہ موومنٹ ہو، یا کوئی ملک ہو، یا کوئی قوم ہو، یا یہاں تک کہ کوئی سویلائزیشن ہو. ہم نے تاریخ دیکھی ہے، سویلائزیشنز کے وجود تک بھی مٹ چکے ہیں. پاکستان کے اندر ہڑپا ہے، مونجو دوڑو ہے، کئی اور سویلائزیشنز ہیں ہزار سال پہلے جن کے وجود ہمیں ملتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سویلائزیشنز کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، آج ان کے وجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین سے، صفحہ ہستی سے وہ سویلائزیشنز کی نشانات بھی مٹ گئے ہیں. کیوں کہ ہر سویلائزیشن میں اگر علاج ممکن نہ ہو، کسی چیز کے مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے کا حل نہ کیا جائے تو گریجولی وہ سویلائزیشنز اپنے نقوش چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں اور الٹیمیٹلی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. اسلام ایک ایسی سویلائزیشن ہے کہ جو قیامت تک رہنے والی ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے اللہ رب العزت پھر ہر صدی میں، ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ اہتمام فرماتا رہا ہے مختلف تحریکوں کا، اس کی صورت میں، ان تحریکوں کے بانیان شخصیات کی صورت میں، مختلف طبقات کی صورت میں جو پیدا ہوئے، وہ ہر دور میں سٹرگل کرتے رہے. کسی نے سمٹمز کو ایڈریس کر دیا، کسی نے اصل روٹ کاز کو ایڈریس کیا، کچھ نہ کچھ تحرک ہر دور میں چلتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے شک پوری طرح کھڑی نہیں ہے اس وقت، لیکن وہ اس میں تحرک ہے، بالکل مردہ نہیں ہوئی، کہیں نہ کہیں جان محسوس ہوتی ہے. لیکن یہ زیادہ لمبے عرصے تک اس حالت میں اس مریض کو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو ادروائز پھر باقی سویلائزیشنز کی طرح اس کی صورتحال بن جائے گی. تو ناظرین محترم، اب اس اپروچ کے اندر اب ذرا اس اپروچ جو میں نے عرض کیا کہ سمٹمز کی بیسڈ اور لانگ ٹرم سولوشن بیسڈ اپروچ، یہ دو چیزیں، اس کی روشنی میں ذرا ہم مختلف پرانی تحریکوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کس انداز میں اور کون کون سی صورتوں میں وہ مختلف ادوار میں کوشاں رہیں اور ایکٹیویٹیز کرتی رہیں اسلام کو تقویت دینے کی. بہت پرانی تاریخ پر نہیں جاتے، وہ ہماری آج کی نسل کے ساتھ اتنی زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ ہم آج سے معتزلہ پر چلے جائیں یا اور دیگر تحریکوں پر پرانے ادوار کی چلے جائیں، شاید وہ آج ہمارے لوگوں کے ساتھ اتنی ریلیونٹ نہ ہوں. ہمارے ساتھ کم و بیش پچھلے 200-300 سال کی تاریخ وہ آج کے حالات کے ساتھ پوری طرح کنیکٹڈ ہے، یا آج کے حالات نتیجہ ہیں پچھلے 200-300 سال کی تحریکوں، ان کے معاملات، سازشوں، سیاستوں کے نتائج ہیں آج امت مسلمہ جس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم پچھلے 1700s 1800s 1900s کے حوالوں سے ہی ان ادوار کے اندر مختلف شخصیات جو پیدا ہوتی رہیں، مختلف تحریکیں وجود میں آئیں، کس قسم کی سٹرگلز ہوئیں، آج کس قسم کی سٹرگلز ہو رہی ہیں، ان کا جائزہ لیں. اور یہ جائزہ میں پھر عرض کرتا چلوں، جو میں نے پہلے ایک اپروچ، مینیجریل اپروچ بیان کی کہ کسی بھی مسئلے کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک سے سمٹمز بیسڈ اپروچ ہے، ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے. اب
یہ بات ذہن میں رکھ کر اب آگے ہم ان تاریخوں اور تحریکوں کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک بات جو غور طلب ہے، جو اس کو ہم دیکھتے ہیں، 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر جتنا تحرک ہمیں شخصیات اور تحریکوں کے پرسپیکٹیو سے ہمیں نظر آتا ہے امت مسلمہ کے اندر، 20ویں صدی میں اتنا تحرک نہیں ہے۔ بہت زیادہ کثرت سے شخصیات نظر آتی ہیں 18ویں 19ویں صدی کے اندر، تحریکیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ عرب ہو، کہ جہاں پر وہ اسلام کے تشخص کی، اسلام کی عظمت کی خاطر، پھر سے اسلام کے اقدار کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کو پھر سے طاقتور کرنے کے لیے، اسلام کو پھر سے وہ اس کا کھویا ہوا وقار لوٹانے کے لیے وہ جو کوششیں ہیں، ہمیں 18ویں 19ویں صدی میں قدرے زیادہ نظر آتی ہیں 20ویں صدی کی بنسبت۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی طرف بھی ہم بات کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو تحریکیں ہمیں نظر آتی ہیں 19ویں صدی میں مختلف ادوار کی صورت میں، اور بعد ازاں 20ویں صدی میں بھی کچھ نہ کچھ اس کے وجود آگے چلتے رہے اور مختلف انہی تحریکوں کی شکلیں تبدیل ہوتی چلی گئیں، ان کو بآسانی ہم 3 یا 4 گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی اسلام کی خاطر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی شخصیت ہو، کوئی تحریک ہو، دوسرا دیکھنے والا تو اس پر کمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے، یہ غلط اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں یا درست ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کے اندر غلطی کیا ہے، اصلاح کی کہاں گنجائش ہے، یہ کوئی دوسرا اس پر تبصرہ کر سکتا ہے۔ لیکن بہرصورت جو لوگ بطور طبقہ، بطور موومنٹ، بطور ادارہ، بطور قوم، جو لوگ اسلام کی خاطر اپنی فکر کے ساتھ اٹھے، یقیناً جہاں بھی کہیں اگر اس میں پرابلم تھی، تو کوئی بھی آدمی موومنٹ جب شروع کرتا ہے یا اسٹرگل کرتا ہے تو اس میں پرابلم کو اگر اسے احساس ہو کہ یہ پرابلم ہے تو وہ کام یہ نہ کرے کبھی۔ تو یہ جتنی بھی موومنٹس ہیں، یہ جتنی شخصیات ہیں، انہیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا یا تھا کہ ہماری اس میں کیا ہے، وہ اس ساری کاز کو صحیح سمجھ کر ہی اس کے لیے جانے تک دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو صرف ذہن میں رکھیں کہ جب ہم موومنٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کے غلط اور صحیح پر بات نہیں کر رہے، وہ ہم آگے کریں گے جہاں جہاں پر ضرورت ہوگی۔ لیکن اس وقت یہ سمجھیں کہ جتنی بھی اسٹرگلز ہوتی رہیں، ان کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ کون کون سی موومنٹس یا ایکٹیویٹیز اسلام کی احیاء کے لیے پچھلے 200-300 سال میں ہوتی رہی ہے۔ ایک موومنٹ، ایک طبقہ موومنٹس کا پوری دنیا میں، چاہے عرب ہو یا عجم، اس کی قسم سلفی تحاریک تھیں، سلفی موومنٹس تھیں۔ مختلف لوگ سلفی رجحانات کے ساتھ بھی اٹھے اور انہوں نے موومنٹس کا آغاز کیا۔ ایجنڈا ان کا بھی یہی تھا کہ اسلام کی مٹتی ہوئی اقدار کا احیاء کرنا ہے، اسلام کمزور ہو رہا ہے، عالم مغرب کی فکر حاوی آ رہی ہے، معاشی ترقی عالم مغرب کی، انڈسٹریل ریولوشن جو ویسٹ میں آ چکا تھا، وہ اپنے اثرات مرتب کر رہے ہیں اور اسلام اپنا وقار کھوتا چلا جا رہا ہے، اور نیکسٹ جنریشنز یا ممالک کی سیاسی صورتحال جو تھی وہ تکلیف دہ حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ تو اس کے پیش نظر مختلف تحریکیں اس کا احساس کرتے ہوئے اٹھیں۔ ان میں ایک طبقے کو سلفی تحریک میں آپ ان کو شناخت کر سکتے ہیں۔ سلفی موومنٹس یہ وہ موومنٹس تھیں جن کے لیے یہ ہم واقف ہیں بڑے اچھے طریقے سے، ان کو چلانے والے، ان کا بنیادی تصور یہ تھا کہ کیونکہ ہم اسلام یا امت مسلمہ آج اس لیے کمزور ہو گئی کہ ہم نے جو اصل شکل تھی دین کی، قرآن و سنت کی، شریعت کی، اس سے ہم ہٹ گئے،
یہیں سے ان کے اندر بدعت کا تصور وجود میں آ گیا کہ ہم کیونکہ بدعت کرنے والے ہو گئے، نئی چیزیں کرنے والے ہو گئے، وہ اصل ٹریڈیشنل کانسیپٹ جو تھا اسلام کا، شریعت کا، اس سے ہٹ گئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس ذبوحالی کا شکار ہیں۔ تو انہوں نے امت مسلمہ کے زوال کی وجہ یہ سمجھی، تو سلفی موومنٹس وجود میں آ گئے، جن کو ٹریڈیشنلسٹ اپروچ والے لوگ کہتے ہیں ہم، کہ ٹریڈیشنلسٹ تھے، انہوں نے بالکل ماڈرنزم، جو اجتہاد، ترقی، نئی چیزوں، ان ہر چیز کو ریجیکٹ کیا، اور ٹریڈیشنل اپروچ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایک جگہ پر لوکیٹ کر کے بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے پھر تصوف کا انکار بھی کیا، اہل سنت کے دیگر عقائد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اور باقی وہ تمام امور جو اسلام اور دین کا بنیادی حصہ ہے، ان کی یہ ٹریڈیشنلسٹ اپروچ ان کو عقیدے میں بھی بالکل ایک الگ لائن پر لوکیٹ کر دیا اور پلیس کر دیا، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے اندر بہت سی موومنٹس اٹھیں، افریقہ کے اندر بھی اٹھیں، سعودیہ کے اندر بھی اٹھیں، دیگر ممالک میں بھی انہوں نے وجود پایا۔ تو سوڈان میں، لیبیا کے اندر، اور مصر کے اندر اخوان المسلمین کی شکل ہے، اور کئی اور تحریکیں وہ نسبتاً وہ سلفی ذہن کے ساتھ وہ موومنٹس اٹھی۔ تو ان کے بھی پیش نظر مسئلہ امت مسلمہ کا زوال تھا، لیکن انہوں نے تشخیص یہ کی کہ یہ زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں اور اپنے دین کی اصل سے، ٹریڈیشنل سائڈ سے ہٹ گئے۔ ان کے برعکس ایک دوسرا طبقہ اٹھا جو کہ نہایت سیکولر تھا، وہ دوسری ایکسٹریم تھا۔ اس طبقے کو ہم سیکولر تحریک کہہ سکتے ہیں، یعنی سیکولر تحریکیں۔ اس کے اندر مختلف شخصیات وجود میں آ گئیں، انڈیویجولز، انٹلیکچوئلز بھی تھے، پروفیسرز بھی تھے عالم مغرب میں جو اورینٹلسٹ سے انفلوئنس ہوئے۔ انہوں نے اسلام کو کریٹیکلی اینالائز کرنا شروع کیا، وہ دوسری حد پر پہنچ گئے۔ پھر ایسی کئی موومنٹس وجود میں آ گئی مختلف ادوار کے اندر، اور انہوں نے آل ٹوگیدر سلفی موومنٹس، انہوں نے جو تحریکیں تھیں، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹریڈیشنل ہو جانا حل ہے، اور جو سیکولر موومنٹس تھیں وہ بھی اسلام کے وجود سے نکلیں، لیکن وہ یہاں تک کہ قرآن و سنت کی حجت ہے اس کو بھی چیلنج کرنے لگ گئے، اس پر بھی سوال اٹھانے لگ گئے، احادیث مبارکہ کی اہمیت پر سوال اٹھانے لگ گئے، فقہا اور مذاہب کی ضرورت پر سوال اٹھانے لگ گئے۔ انہوں نے اسلام کی ہر چیز کو دوسری ایکسٹریم پر جا کے ہر چیز کو چیلنج کرنا شروع کر دی۔ تو وہ جو سلفی تحریکیں تھیں وہ ٹو ٹریڈیشنل ہو گئیں، جو سیکولر موومنٹس ہوئیں انہوں نے ہر چیز پر اوپن ہو گئے، انہوں نے ہر چیز پہ سوال اٹھانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ایسا کیوں کرتا ہے، اسلام نے یہ چیز کیوں کہی۔ وہ بنیادی چیزیں جو اسلام کے بنیادی شعائر ہیں یا افکار ہیں یا بنیادی عقائد کی چیزیں ہیں، ان کو بھی چیلنج کرنے سے باز نہ آئے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کے اوپر کئی، میں نام نہیں لیتا، بے شمار شخصیات ہیں عالم مغرب میں، کئی امریکن یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور کئی یورپین یونیورسٹیز کے پروفیسرز، جن کے وجود سے تحریکیں اور موومنٹس وابستہ ہوئیں، علماء جڑ گئے کئی موومنٹس کے اندر۔ انہوں نے قرآن مجید کو کہا کہ یہاں تک کہ ایسی باتیں بھی ہونے لگ گئیں کہ نماز ہے تو نماز کو عربی میں ہی کیوں پڑھنا ہے، ہر قوم والا، ہر مسلمان اپنی زبان میں کیوں نہیں پڑھ سکتا اگر اس کا مقصد اصل میں سمجھنا ہی ہے۔ اس سے زائد بھی بے شمار قرآن مجید کی لنگوسٹکس کے اوپر ڈسکشنز شروع ہوئیں، اور بہت سارے امور پر وہ ان کی کوئی حد نہ تھی، وہ دوسری طرف چل پڑی۔ تیسرا طبقہ اسلامی دنیا میں سے اسی درد کے ساتھ، اب وہ سیکولرز بھی جو اٹھے، مسئلہ ان کے سامنے بھی یہی درپیش تھا کہ امت مسلمہ میں زوال ہے، امت مسلمہ کمزور ہو گئی، امت مسلمہ کا وجود خطرے میں آئے۔ تو انہوں نے اس کا حل تلاش کیا کہ شاید ہم بالکل ٹریڈیشنز کی ہر زنجیر توڑ دیں، اور دوسروں نے کہا کہ ہم بالکل ٹریڈیشنز میں 100% قید ہو جائیں، تو شاید یہ حل ہے۔ تیسرا طبقہ لبرل موومنٹس کا بنا طبقہ، جس کے اندر بہت معروف نام اسلامی تاریخ کے اندر ہے،
جس میں سید جمال الدین افغانی کا نام سر فہرست ہے. پھر مصر کے اندر عبد الرحمن خواکبی ہیں. پھر سید جمال الدین افغانی کے ہی شاگرد شیخ محمد عبدو ہیں. آگے ان کے شاگردوں کا ایک سلسلہ ہے. پھر کہیں امام حسن البنا نظر آتے ہیں. انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں ہمیں پھر سر سید احمد خان نظر آتے ہیں. علامہ اقبال کے افکار بھی انہی خطوط پر ہمیں چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک پورا تسلسل لبرل موومنٹس کا وجود میں آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، امت مسلمہ کے زوال کا مسئلہ سیاسی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تھنکنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو ان میں سے کئی شخصیات انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی انقلابی سٹرگلز کے ساتھ جوڑ لیا. یہ یہاں سے تصور انقلاب بھی وجود میں آ جاتا ہے. جو سلفی موومنٹس تھی وہاں انقلابی مزاج نہ تھا، وہ لٹریری موضوعات کے اوپر اپنے آپ کو ٹریڈیشنل کرتے چلے گئے. سیکولر موومنٹس میں بھی تھیولوجی اور انٹلیکچوئل اور ایکڈیمک ڈسکشنز کو اپنی شناخت بنایا. جو لبرل موومنٹس تھی وہ لبریٹ کرنے سے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو بین الاقوامی سازشوں اور بین الاقوامی طاقتوں سے لبریٹ کریں گے. تو وہ لبرل موومنٹس بنی، اور انہوں نے پھر مختلف چیلنج کرنا شروع کیا. نیشنل لیول پر گورنمنٹس کو بھی چیلنج کیا. ان کے پیش نظر بھی بنیادی مسئلہ اسلام تھا کہ اسلام کا تشخص ڈوبتا جا رہا ہے، اسلام کا تشخص مٹتا جا رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے. تو انہوں نے کیونکہ اس کا حل سیاسی سوچا، انہوں نے تھوڑا ویژن براڈن تھا، انہوں نے اس کے بہت سے پہلوؤں کو غور سے دیکھا اور اس کے اوپر کام کیا. جیسے محترم سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو حل نکالا اس کا، انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کا اتحاد، جو اسلامک پینزم جس کو کہتے ہیں، وہ مسئلے کا حل ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے، یہ سارے مسلمان ممالک جمع ہو جائیں تو شاید یہ مل کر ایک بہت بڑی سیاسی قوت بن جائے، اور عالم مغرب کو یا دیگر اقوام جن کو وہ لوگ اسلام کے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ چیلنج کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے. تو اسی تسلسل میں پھر آگے، کیونکہ جہاں جہاں پر کالونیز بنتی جا رہی تھیں یورپین کنٹریز کی، وہ اپنی زبانیں وہاں لا رہے تھے. بالخصوص انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر انگلش لینگویج کا رواج شروع ہو گیا. اسلامی دنیا عربک اور پرشین لینگویج کے ساتھ وابستہ تھی اس وقت، اور نئی سرکاری دفتری زبان بھی تبدیل ہو کر انگریزی ہونا شروع ہو گئی. تو اس طرف بھی یہ لوگ تھنکنگ میں مصروف ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان میں سے کچھ لوگ پیورلی پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ وابستہ ہو گئے. کچھ شخصیات جو تھیں جنہوں نے تھوڑی اور جامعیت کا اظہار کیا، جس میں جیسے سر سید احمد خان ہیں یا علامہ اقبال جیسی شخصیات ہیں، جنہوں نے ایکچولی اس کے اور حل بھی سوچے اور سولوشنز کی طرف بھی گئے، اور انہوں نے اپنی موومنٹس کو اس کے اراؤنڈ ڈیولپ کیا اور اسٹیبلش کیا. اب ان کی تحریکوں میں جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ جب ہم سولوشن کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی سمٹمز دیکھتے ہیں اور کبھی اس کا لانگ ٹرم سولوشن دیکھتے ہیں، تو یہ امکان پایا جا سکتا ہے کہ شاید کئی شخصیات سے سمٹمز کو ایڈریس کرنے کی کوشش میں لانگ ٹرم سولوشنز صرف نظر ہو گئے اور اگنور ہو گئے، نگلیکٹ ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ چیزیں بہت ساری اور کمپلیکیٹ ہوتی چلی گئی. کئی بار جذبات میں اور مشکلات کی راہ میں بہتے ہوئے کئی بار امن کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. مثلاً وہ جب موومنٹ اخوان المسلمین کی مثال ہم لیں تو امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ، وہ بزرگ تھے، اہل اللہ میں سے تھے، جلیل القدر شخصیت تھے. اب وہ مزاجاً متشدد نہیں ہوں گے، وہ ایک فکری شخصیت تھے. انہوں نے اس وقت کے حالات کو دیکھا، امت مسلمہ کی غیرت اور حمیت کو ڈوبتے دیکھا،
امت مسلمہ کو زوال میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، آپ نے ملٹی ڈائمینشنل سلوشن پرووائڈ کیا بطور تحریک، اور اخوان المسلمین کی 1928 میں بنیاد رکھی۔ اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ تعلیم کے ذریعے امت مسلمہ کو ان میں اویئرنیس کریٹ کرنا اور شعور دینا تھا، اور اس کے ساتھ امت مسلمہ کے اندر غیرت، اسلام کی اقدار کے ساتھ، اسلام کی تعلیمات کے ساتھ پھر سے امت کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا تھا۔ لیکن جب وہ سٹرگل چلتی رہی، اس دوران واقعات ہوتے رہے، جیسے کہ ہر تحریک کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ جب وہ موومنٹ چل رہی تھی، اصل مقصد اسلام کو احیاء دینا تھا، لیکن اس دوران فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ درپیش ہو گیا، سامنے آ گیا، ملک کے اندر کئی مظالم کے واقعات پیش ہو گئے۔ تو وہ وقت تھا کہ جہاں پر فیصلہ جات کو غور سے سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت تھی۔ تو وہ جو اس وقت واقعات تھے وہ سمپٹمز تھے، وہ لانگ ٹرم سلوشنز کے نہیں تھے۔ جس کام پر موومنٹ لگی تھی اخوان، وہ لانگ ٹرم سلوشن کی طرف تھا کہ اوور آل امت مسلمہ کے وقار کو بہتر کیا جائے اور مسئلے کا حل تعلیم کے ذریعے کیا جائے، شعور کے ذریعے کیا جائے، سائنٹیفک ایکڈیمک ڈیولپمنٹ، ریسرچ بیسڈ اپروچ کے ساتھ کیا جائے، اور امت کے تعلق کو پھر دین کے لٹریچر کے ساتھ بھی، ماڈرن لٹریچر کے ساتھ بھی امت کو وابستہ کیا جائے، اکنامک کنڈیشنز کی بحالی کے ساتھ، اور دیگر وہ تمام امور جن کو جمع کر کے اوور آل جو اقوام طاقتور کرنے کا جو باعث بنتے ہیں پہلو۔ لیکن درمیان میں جب ایشوز آتے گئے، انسیڈنٹس، بالخصوص اس کے اندر پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو آیا، نتیجتاً اس کے اوپر آرگنائزیشن نے، ان کی جماعت اور موومنٹ نے ایک ہارڈ سٹینس لے لیا، تھوڑا تشدد پر مبنی سٹینڈ لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ تشدد در تشدد، جوابی تشدد ہوا، پھر اس کے مقابلے میں تشدد انہوں نے کیا، پھر وہ جوابی گورنمنٹس کی طرف سے تشدد ہوا۔ تو ایک ایسا سائیکل چلا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جماعت جو اصل مقصد کے لیے ایک لانگ ٹرم سلوشن کے لیے ایفرٹ کر رہی تھی، وہ وقتی مسائل میں مبتلا ہو کر اس نے اپنی شناخت کو متشدد جماعت میں تبدیل کر دیا، اور اسی دوران امام حسن البنا کو شہید کر دیا گیا۔ تو جو لیڈر تھا، پھر قیادت جو تھی موومنٹ کی، اس کی شہادت نے جماعت کے اندر اور تشدد ڈال دیا۔ نتیجتاً آج وہ دہشت گرد جماعت کے طور پر پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے، اور اس کا وجود اس قسم کا بن گیا، اس سے وابستہ رہنے والے لوگ بھی کنٹروورشل ہو گئے۔ اس کے بعد ازاں جیسے اسی تحریک میں لبرل موومنٹس کے تسلسل میں ایک اور نام ہم تحریکوں میں سید قطب کا بھی دیکھتے ہیں۔ اب سید قطب کے بہت سارے کام اگر آپ دیکھیں تو وہ اکیڈیمکلی وہ واز این انٹیلیجنٹ پرسن، اور وہ بھی ایک امت کے درد کے ساتھ ہی وجود میں اور ایکٹیویٹی شروع کی۔ نتیجہ اور مقصد کیا تھا کہ جو ٹریڈیشنلٹی ہے یا کنزرویٹو اپروچ ہے اسلام کی، وہ ویژن کو براڈن کیا جائے، لوگ تعلیم کی طرف آئیں، لوگ ماڈرن ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں، لوگ اجتہاد کی طرف آئیں، اور اسلام جو ہے وہ تالاب سے نکل کے ایکچولی بین الاقوامی شناخت والی سویلائزیشن پھر سے بن جائے۔ تو وہ اس کے لیے کوشاں تھے، ایک لبرل ویو اور امیج کے ساتھ۔ اسی دوران جب مخالفت میں گورنمنٹ کی طرف سے یا مختلف ادوار کے اندر جب پرتشدد واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر تحریکی زندگیوں کے اندر یا قیادت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک وہ ان رسپانس جائے گی اور کہاں سے وہ لوٹ آئے گی، اور اس نے واپس اپنے لانگ ٹرم سلوشن کی طرف ایفرٹ کرنی ہے۔ سمٹمز کے اوپر تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے مناظرہ ہے، مثال کے طور پر کوئی اسکالر ہے بیٹھ کے لانگ ٹرم سلوشن کے لیے کوئی کتاب لکھ رہا ہے بیٹھ کر کوئی، اور ایک مبلغ ہے کوئی، اس کا کچھ اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ روز بیٹھتا ہے سوشل میڈیا کے آگے اور ایک اسلام کے اوپر نئی عجیب سی بات کر دیتا ہے، اس کا تو یہ 5 منٹ گئے۔ وہ جو اسکالر بیٹھا ہے، جو امت کے وسیع تر مفاد میں
اور لانگ ٹرم سلوشن کے لیے بہت ہی اہم اکیڈیمک کام کر رہا ہے، وہ اپنا کام سائڈ پہ رکھ دیتا ہے اور وہ اس کی شرارت پر مبنی 3 منٹ کے ویڈیو کلپ کے جواب کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے، اور اس کا پورا دن اس کے جواب میں جاتا ہے اور پھر وہ جواب دے دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کا ایک اور کوئی اس قسم کا کریکٹر اٹھ کے 5 منٹ کی کوئی اور بات کر دیتا ہے، اور وہ شریف آدمی جس کو اگر اللہ پاک نے اہلیت دی ہے کسی اسکالر کو اور وہ ایک لانگ ٹرم سلوشن کے لیے کچھ ایفرٹ کر رہا ہے، وہ پھر اس کے جواب دینے کی تیاری میں اور اس جواب دینے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یوں اس کی زندگی کے قیمتی سال ضائع ہو جاتے ہیں، اور وہ 5 منٹ کی کلپ چڑھانے والے لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، ان کی شرارت ہے۔ یہ وہ سمپٹمز ہیں کہ وہ پورے ٹائم پر رستے میں وہ ایشوز آتے رہتے ہیں، ایشوز کریٹ بھی کیے جاتے ہیں موومنٹس کی زندگی میں، ایشوز نیچرلی بھی پیدا ہوتے ہیں، ایشوز کے اندر اصل راہ سے ڈیویٹ کرنے کے لیے، اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں، اس میں انگیج کیا جاتا ہے۔ یہ نظام ہے دنیا کا، اور ایسا ہر تحریک کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے تاریخ کے اندر۔ یہ پھر اس تحریک کی قیادت اور اس تحریک کی جو حکمت عملی ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان سمپٹمز میں مبتلا ہو کر اپنی اصل راہ کو بھول جائیں، یا واپس لوٹ کر اصل لانگ ٹرم امت مسلمہ کے مسائل کے لانگ ٹرم سلوشن کی طرف واپس آ جائیں اور اپنے آپ کو بے جا انگیج اس میں نہ کریں۔ تو سید قطب کا میں کہہ رہا تھا کہ وہ اسی طرح انسیڈنٹل چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہوتے اپنے افکار میں، اپنی چیزوں میں متشدد ہو گئے، نتیجتاً گورنمنٹ کی اٹروسٹیز اور مشکلات ان کے لیے آ گئیں، پھر کئی بار جیلوں میں جانا پڑا، یہاں تک کہ پھانسی دے دی گئی، مشکلات اور ٹارچر سہے۔ تو وہ کمپلیٹلی ایک ویژنری اور لبرل اپروچ سے متشدد اپروچ میں ایک شخصیت تبدیل ہو گئی، اور اس کا اثر یہ ہے کہ آج بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں سید قطب کے لٹریچر کو کوٹ کرتی ہے، وہ ان کے فکری والد بن گئے۔ وہ بھی ایک شکل ہے موومنٹس کی۔ اسی طرح ہم اور بہت سی ایگزامپلس دیکھتے ہیں، آپ لوگ واقف ہیں، ریسنٹ ٹائمز میں بھی بہت ساری ایگزامپلس سے کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ واقف ہیں کہ کیسے موومنٹس جو ہیں وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اصل کام جس سے جو مقصد اصل میں لانگ ٹرم سلوشن امت کا، اس سے نظر ہٹ جاتی۔ لیکن انہی شخصیات کے اندر ایسی شخصیات بھی تھیں کہ جنہوں نے اپنی لانگ ٹرم سلوشنز پر ہی نظر مرکوز رکھی، جیسے کہ سر سید احمد خان۔ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں کئی تحریکوں کے وہ بھی فکری بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر جب برٹش راج اسٹیبلش ہو گیا، اب اس راج کے نتیجے میں بہت ساری جو مدارس تھے، علماء تھے، انٹلیکچوئلز تھے، انہوں نے ایک اپنے اوپر، اپنی فکر پر، دین پر، اپنے ایمان پر بہت بڑا حملہ تصور کیا۔ اب وہ ایک سمپٹم تھا کہ ان کو لمٹ کیا جا رہا تھا، ان کو دیوار سے لگایا جا رہا تھا، ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا تھا، یہ ایک سمپٹم تھا۔ انفارچونیٹلی میجورٹی بہت سی شخصیات اس سمپٹم میں مبتلا ہو کر رہ گئی۔ سر سید احمد خان کی نظر نے کچھ اور دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ اس وقت اگریسو ہو کر رسپونڈ کرنا حل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ آ کر اس وقت انڈو پاک سب کانٹیننٹ پہ اپنا راج اسٹیبلش کر چکے ہیں، اس وقت اگریسو ہو جانا حل نہیں ہے۔ لیکن بیشتر علماء کرام نے اس وقت مدارس چلا رہے تھے، مساجد چلا رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیا، گورنمنٹ سے آئسولیٹ کر لیا۔ انہوں نے بائیکاٹ کیا کہ ہم انگلش زبان نہیں سیکھیں گے۔ اس زمانے میں وہ جو برٹش ایجوکیشن سسٹم انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں انٹروڈیوس کروایا گیا، انہوں نے اس کو چیلنج کیا کہ ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، ہم اپنے مدارس کے ہی اسی نظام کو چلائیں گے۔ یہاں تک کہ پہلے ان مدارس کے اندر میتھمیٹکس، تاریخ، سائنس، اس قسم کے سبجیکٹس کہیں نہ کہیں پڑھائے جاتے تھے۔ اب کیونکہ مسلمانوں نے اور اسلامی دنیا سے وہ لٹریچر پروڈیوس ہونا بند ہو گیا تھا،
اور موسٹلی ان سبجیکٹس کے اوپر اب یورپین ورکس تھے، تو احتجاجاً یہ نہیں سوچا کہ ہم ان کتابوں کو اپنے اسٹوڈنٹ سے دور کر کے اپنی اگلی نسلوں کو جہالت میں مبتلا کر دیں گے، بلکہ انہوں نے اس وقت ایک جذباتی فیصلہ کیا کہ ہم ان سے بائیکاٹ کریں گے۔ یہ نہیں سوچا کہ اس بائیکاٹ کا الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہوگا۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب فیصلے تنظیموں اور تحریکی زندگیوں موومنٹس میں ہوتے رہے ہیں تو وہ فیصلہ جات جذباتی بنیادوں پر تھے، کیا وہ فیصلہ جات سمٹم بیسڈ اپروچ پر تھے یا لانگ ٹرم سلوشن تھا؟ سر سید احمد خان کی اس وقت ایک سین وائس تھی ان سب کے درمیان، انہوں نے لانگ ٹرم سلوشن کی طرف سوچا۔ انہوں نے کہا نہیں، انگریزی زبان سیکھو، اگر امت مسلمہ کی بقا چاہتے ہو اس خطے کے اندر تو نوجوانوں کو روزگار بھی چاہیے ہوگا، اور روزگار اب اس کو ملے گا جو انگریزی زبان سیکھے گا۔ جبکہ جو علماء تھے انہوں نے کٹ آف کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو انگریزی زبان سیکھے گا وہ برٹش راج کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ بھی جذباتی بات تھی، سننے والوں کو وہ بھی اچھی لگتی تھی کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ جیسے آج کل کئی بار نہیں موومنٹس پاکستان میں اور کئی ملکوں میں اٹھ جاتی، کوئی واقعہ ہوتا ہے جو کہ یقیناً ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کا بائیکاٹ کرتے ہیں یا فلاں چیز کو بائیکاٹ، تو ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے ہم کسی کو ڈینٹ ڈال رہے ہیں، کیونکہ اجتماعی طور پر اگر کوئی کام نہیں کیا جاتا تو وہ ڈینٹ نہیں ہے۔ لیکن نتیجتاً مثال کے طور پر جیسے اگر بائیکاٹ کرنا ہو کچھ آرگنائزیشنز کا، تو پھر تو یہ جو روز مرہ ہم کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، یہ جو کیمراز ہیں جس کے ذریعے آج ہم اور آپ اس سیمینار میں شریک ہیں، یہ جو سارے سافٹ ویئرز ہیں، زوم لنکس ہیں جو کریٹڈ ہیں، یہ کن کے ہیں؟ تو اگر بائیکاٹ ہو تو 100% بائیکاٹ ہے، پھر آپ اس ساری فیسلٹیز سے بھی سبکدوش ہو جائیں، اور اس کے بعد سڈنلی یہ جو آپ سوشل میڈیا کے پیجز یوز کرتے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، باقی ہے، یہ بھی کن کے پروڈیوسڈ ہیں؟ کون لوگ ان کو چلاتے ہیں جن کو ہم اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے کا ذریعہ بناتے ہیں؟ تو اگر احتجاج ریکارڈ کرنا ہے، سب سے پہلے تو یہ اکاؤنٹس اپنے کلوز کر دیں، اس کے بعد امت مسلمہ کے پاس کوئی احتجاج ریکارڈ کروانے کا پلیٹ فارم بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ سمٹمز اور لانگ ٹرم سلوشن کی طرف بات میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ معاملہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں کیا گیا۔ آج ہمارے پاس یہ گیجٹس ہیں نا، آپ ذرا سوچ لیں کہ یہ ہماری زندگی سے نکل جائیں، سڈنلی ہم کتنی جہالت میں چلے۔ اس زمانے کی ضرورتیں وہ تھی، نیا ایجوکیشن سسٹم وجود میں آ رہا تھا جس کے ذریعے سے جابز ملنی تھی سسٹم میں۔ سڈنلی امت مسلمہ کے اندر بے روزگاری آ گئی۔ مغل ٹائم پیریڈ کے اندر مسلم فلرش کر رہے تھے، ہر جگہ پر مسلمان جابز پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کبھی سوچا کہ اچانک وہ کیسے ختم ہوگی جابز؟ ایک موومنٹس کے نادانی پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، فتوے جاری کر دیے گئے کہ نہیں، ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کرنا، ہمارے لوگ انگریزی نہیں سیکھیں گے، ہمارے لوگ ان کے پاس جاب نہیں کریں گے۔ سڈنلی معاشی بدحالی آ گئی امت مسلمہ میں، اور دوسرا طبقہ اور اقوام جو رہتی تھی انڈیا میں وہ فلرش کرنے لگ گئے، وہ ان کے قریب ہو گئے۔ اسی زمانے کے اندر وہ اکنامکلی بھی اسٹیبل ہو گئے، ان کے علاقے بھی بہتر ہو گئے، ان کے گھر رہائشیں بھی بہتر ہو گئیں، ان کے ایجوکیشن سسٹم بھی، جو فنڈنگ مدارس کو اس زمانے میں جایا کرتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ اپنے نصیب اور قسمت کے اوپر تالے لگا لیے ایک جذباتی فیصلوں کی وجہ سے۔ تو اس سارے دور کے اندر اس وقت سر سید احمد خان نے پھر علی گڑھ موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر باقی لوگ نہیں بھی کچھ کرتے تو امت مسلمہ کے مسائل کا اصل حل تعلیم کے اندر ہے، کہ نوجوانوں کو صحیح معنوں میں لبرل تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن، ساتھ اسلامی اخلاق، اسلامی تعلیم، اسلامی تربیت کے ساتھ اس طرح تیار کیا جائے کہ ایسا آؤٹ سٹینڈنگ ہیومن ریسورس مسلمان کے پاس ہو کہ ایسا ہیومن ریسورس کسی قوم کے پاس نہ ہو۔ تو نئے مسائل کا حل اس کے اندر ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا کھویا ہوا وقار بھی لوٹے گا اور امت مسلمہ کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو انہوں نے تشخیص یہ کی کہ تعلیم اور تربیت
یہ دو امور ایسے ہیں کہ جو امت مسلمہ کو اس مشکل حالات میں بچا سکتے ہیں۔ باقیوں کی نگاہ اس پر نہیں گئی، انہوں نے پیورلی اپنی نگاہوں کو اس وقت کی سیاست پر مرکوز رکھا اور مستقبل کو نہ دیکھا۔ یہی وجہ بنی کہ وہ چیزیں فیڈ آؤٹ ہو گئیں، اور علی گڑھ موومنٹ کی برکات یہ تھیں کہ وہ علی گڑھ یونیورسٹی وجود میں آئی، علی گڑھ پھر موومنٹ کے تحت کئی ادارے اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں وجود میں آئے، اور جب پاکستان موومنٹ چلی تو پاکستان موومنٹ کو بھی ہونہار قیادتیں اور شخصیات مہیا کرنے والے جو وجہ بنے قائد اعظم کے دست و بازو بن کے پاکستان بنانے میں مددگار اور معاون بنے، وہ شخصیات اور قائدین الٹیمیٹلی علی گڑھ موومنٹ نے مہیا کیے پاکستان کو۔ وہ لوگ جو اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے وہ وہیں رہ گئے، اور ایک بڑے اقدام کی طرف اور فیصلے کی طرف لے جانے میں جو لوگ معاون ثابت ہوئے وہ اس علی گڑھ موومنٹ کی پیداوار تھے۔ اس زمانے میں یہ لگتا تھا کہ شاید یہ علی گڑھ موومنٹ جو ہے یہ اپنے مقاصد سے ہٹ گئی ہے، علماء نے بہت سے فتوے بھی لگائے ان پر، تو کہا کہ یہ اپنے مقاصد سے ہٹ گئی ہے، شاید یہ گوروں کو فیور کرتے ہیں، انگریز کو فیور کر رہے ہیں، ان کے حق میں نہیں بولتے، شاید بزدلی کا ثبوت دیتے ہیں، ان کے سامنے ڈٹتے نہیں ہیں، مسلمانوں اور انگریزوں کی دوستی کروانا چاہتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن اس کی سر سید احمد خان کی نگاہ مستقبل کی نسلوں کے اوپر تھی کہ اگلا دور کون سا آنے والا ہے۔ شاید وہ جو اس وقت علماء ہمارے وہاں پر موجود تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ 20-40 سال کی بات ہے اور شاید واپس لوٹ کر ہم اپنے انہی پرانی طریقوں پر چلے جائیں گے، نہیں، لیکن جس کو بھی اللہ پاک نے حکمت دی ہے وہ سمجھتا ہے کہ جب سے یہ دنیا کا آغاز ہوا ہے کبھی بھی کچھ لوٹ کر واپس نہیں گیا۔ جب ایک چیز رونما ہو جاتی ہے تو بات وہاں سے آگے بڑھتی ہے، پیچھے کی طرف نہیں جاتی۔ تو اس وجہ سے آگے جب کچھ نظر آ رہا ہو تو اس کی طرف ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسی شخصیت پھر علامہ اقبال کا آگے تشریف لے آتے ہیں، ان کی فکر ہے، ان کے نظریات تھے جو یقیناً پاکستان موومنٹ میں، اس کے علاوہ بھی انقلابی فکری نظریات جو کرتے رہے۔ اب ان موومنٹس کی بھی دو شکلیں رہیں، کچھ موومنٹ جو ہیں وہ میس موومنٹس میں تبدیل ہوئی، یعنی ان افکار کو، شخصیات کو عوام نے پسند کیا تو عوام میں ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ساتھ چلے، اور کچھ موومنٹس ایسی تھیں کہ جن کو علماء میں، انٹلیکچوئلز میں یا ایک خاص کریم میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ دونوں موومنٹس اپنی اپنی جگہ پر کام کرتی رہیں اور دونوں طرح کی موومنٹس کے اثرات رہے ہیں۔ میس موومنٹس کے اور طرح کے اثرات اور نتائج تھے، جو انٹلیکچوئل سرکلز میں چلنے والی موومنٹس ہیں، دونوں کے دیر پا اثرات دیکھے جا سکتے ہیں موومنٹس کی تاریخ کے اندر۔ تو یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا یہاں تک کہ پھر بعد ازاں پاکستان وجود میں آ گیا۔ پھر پاکستان کے اندر ہم لیٹر 1900s کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری اور تحریکیں وجود میں آئیں، مختلف سلوگنز لگائے گئے، مختلف سلوگنز کی شکلوں میں موومنٹس، تحریکیں چلتی رہیں، کسی کا کوئی نتیجہ نکلا، کسی کا نہ نکلا۔ اسی اثناء میں ایک اور نوعیت کی موومنٹ بھی وجود میں آئی، تین میں نے پہلے عرض کی، سلفی تحریک، پھر لبرل تحریک اور سیکولر موومنٹس اور تحریکیں، اور چوتھی کیٹیگری جو مسلسل ایفرٹس مختلف ادوار کے اندر امت مسلمہ میں کی جاتی رہیں امت مسلمہ کی زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے، وہ علم کی اسلامائزیشن ہے۔ یہ ایک الگ طرح کی موومنٹ تھی جو تھرو آؤٹ مختلف ملکوں میں چلتی رہی ہے، اسلامائزیشن آف نالج۔ اب یہ ایک اس کی تاریخ ہے، اس کی ایک انٹرسٹنگ ایک کانفرنس 1977 کے اندر مکہ مکرمہ میں ہوئی، پوری امت مسلمہ سے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، ممالک، ادارے وہ شریک ہوئے، اور اس مسئلے پر غور کیا گیا کہ ہمارے پاس اب سائنٹیفک نالج نہیں ہے، ہمارے پاس اسپیس کے حوالے سے، بایولوجیکل، فزکس، اب پچھلے طویل عرصے میں کیونکہ امت مسلمہ ڈسکنیکٹ ہو گئی علم سے، سائنٹیفک تحقیقات سے، ڈیولپمنٹ سے، تو یہ وجہ ہے، یہ تو سمجھ آ گئی سب کو کہ اب امت مسلمہ کے زوال کی بنیادی وجہ ڈسکنیکٹیویٹی ہے، جو وہ ماڈرن چیزیں ہیں، ساری ڈیولپمنٹس ہیں،
تو کہا اس کا حل کیا ہے؟ تو امت مسلمہ کے جتنے مفکرین تھے وہ اس کانفرنس میں جمع ہوئے 1977 میں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس طرح کیا جائے کہ جو تحقیقات اب تک ہو چکی ہیں عالم مغرب میں اور ویسٹ کے اندر، ان کو اسلامائز کیا جائے، یعنی ان کو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے اور اس کے اندر اسلامک پہلوؤں کو ایڈ ان کر کے اس کی شکل کو اس طرح کیا جائے کہ ہم ایٹ لیسٹ چلیں اب آل ٹوگیدر وہ ویلز ری انوینٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس نالج کو ہم اپنی سویلائزیشن، اپنی اقدار، اپنی تعلیمات کے اندر ڈال لیں۔ تو یہ ایک ایفرٹ تھی، اس کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں، یعنی اس پر آرگیومنٹ ہو سکتا ہے، کوئی شخص کہے کہ یہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہر صورت یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے کسی حد تک۔ لیکن ہوا کیا کہ اس پر بھی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے۔ اس کے اوپر اسلامک انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ کے نام سے بھی ایک ادارہ عمل میں آیا، اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ اسلامائز کرے نالج کو اور ورکس کو، لٹریچر کو، مختلف سائنسز کو، لیکن یہ صرف اچھی خواہشات تک یہ چیز محدود رہ گئی۔ اسلامائزیشن یعنی کمپیریزن جو تھا، بایولوجیکل ڈسکشنز کو بھی قرآن و حدیث سے ثابت کرنا، سائنٹیفک ڈسکشنز کو بھی، اسپیس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو بھی، تو یعنی جو سائنسز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی قرآن و حدیث کے ساتھ ری کنیکٹ کرنے کی ایک ایکٹیویٹی تھی، وہ بھی یعنی موومنٹ کے انداز میں ایک ڈسپلن کے ساتھ وہ ممکن نہ ہو سکی، اور صرف وہ ایک خواہش رہ گئی۔ مختلف ادارے وجود میں آئے لیکن اس کا کوئی حاصل اور نتیجہ نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک اور پہلو میں ایڈ کرتا چلوں، ایک عموماً ہمارے ہاں مغالطہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو ڈسکنیکٹیوٹی تھی ماڈرن سائنسز کے ساتھ، تو یہ چیز ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر سب کا کنٹریبیوشن ہے پرانے ادوار میں، ڈسکنیکٹیوٹی میں کوئی اس سے مبرہ یا الزام سے خالی نہیں ہے۔ جتنی بھی اقوام ہیں، یعنی جتنی بھی ڈائنیسٹیز اسلامی دنیا پر حکمران رہیں، چاہے مغلز ہوں یا ان سے پہلے آٹمنز ہوں یا ان سے پہلے، ہر موومنٹ نے ایک اپنا خاص حصہ کنٹریبیوٹ کیا ہے امت مسلمہ کے زوال میں۔ اب کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر آج کل ہمارے دور میں لوگ بہت زیادہ فیسینیٹ ہوتے ہیں آٹمن اور جو سویلائزیشن تھی عثمانی اور ڈائنیسٹی، ان کی چیزوں کے ساتھ بہت ساری میڈیا کے اوپر چیزیں ان سے ریلیٹڈ کی جاتی ہیں جو لوگوں کو بہت فیسینیٹ اور موٹیویٹ کرتی ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تاریخی پس منظر، اسلام کے وہ گولڈن ایرا جس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں، جس کے ہم حوالے دیتے ہیں کہ وہ گولڈن ایرا جس کے اندر سرجیکل اکوپمنٹس بھی مسلم سائنسدان بنا رہے تھے، جس کے اندر کاغذ بھی مسلم سائنسدان بنا رہے تھے، نومیرکس بھی کریٹ کر رہے تھے، مسلم سائنسدان اسپیس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس کر رہے تھے، ایسٹرو لیبارٹریز بنائی جا رہی تھیں، اور یہاں تک کہ پہلا جو ہیومن فلائٹ تھی وہ بھی مسلمانوں کے ذریعے کی گئی۔ تو یہ ساری، پھر پہلی یونیورسٹی دنیا کی مسلمانوں کے پاس تھی، دوسری یونیورسٹی بھی مسلمانوں کے پاس تھی، تیسری یونیورسٹی بھی مسلمانوں کے پاس تھی، اس کے بعد کہیں اور۔ جب ہم الکراویون کا تذکرہ کرتے ہیں، الزیتونہ کا تذکرہ کرتے ہیں، الازہر کا تذکرہ کرتے ہیں، جامعہ نظامیہ بغداد کا تذکرہ کرتے ہیں، جامعہ نظامیہ دمشق کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اسلام کی تاریخ میں ان کے کنٹریبیوشنز اور ان کے لٹریچرز دیکھتے ہیں، تو ناظرین محترم، یہ وہ ساری گولڈن ایرا، یہ 800-900 سال، 700-800 سال پہلے کی ہے۔ پچھلے 700-800 سال کے اندر امت مسلمہ یہ سارے کام چھوڑ چکی تھی، اور اب وہ زمانہ جس کے اندر یہ کام، یعنی یہ ساری یونیورسٹیز، چاہے الازہر کا قیام ہے یا کچھ، یہ پہلے 1200 سال پہلے، 1100 سال پہلے، 1000 سال، 900 سال، یہ وہ دور تھا جس کے اندر بنو امیہ تھے، بنو عباس تھے، دیگر سویلائزیشنز اس وقت تھیں۔ بعد ازاں کی جیسے عثمانی آ گئے، جیسے آٹمنز ہیں، انہوں نے 750 سال تقریباً حکومت کی، مغلز آ گئے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، کم و بیش 350 سال انہوں نے حکومت کی، دیگر اور بھی سویلائزیشنز تھیں۔ تو یہ سارے طبقات، ہم کئی بار بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں
جو چیز سامنے ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ غور طلب بات ہے کہ ان ادوار میں کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا، کوئی ایک بڑی قابل ذکر یونیورسٹی بھی امت مسلمہ کے ریکارڈ پر ان ادوار میں نہیں آئی، نہ مغلز کے زمانے میں آئی نہ آٹمنز کے زمانے میں۔ ان کے رجحانات عمارتوں کی طرف تھے، تاریخی چیزیں، مساجد بنانے کی طرف تھے، اور دیگر محلات، اور اس طرف ان کا رجحان تھا۔ جو انٹلیکچوئل سائنٹیفک ڈیولپمنٹل ایفرٹس تھیں ان سے پہلے ہو چکی تھیں، تو ان کے ادوار کے اندر ایکچولی یہ سارا کنٹریبیوشن زوال میں ہے۔ اگر آٹمنز کی امپائر ختم ہوئی ہے تو وہ خود اس کے ذمہ دار تھے، اگر مغلز کی امپائر ختم ہوئی ہے اور برٹش راج اسٹیبلش ہوا ہے تو یہ لوگ اس کے سب ذمہ دار تھے، کیونکہ کوئی ڈیولپمنٹس نہیں کر رہے تھے، اور اپنی یہاں تک کہ اسلحہ خانے اور اسلحوں کی ڈیولپمنٹ کے کام بھی دوسری اقوام کو سونپ رکھے تھے۔ تو جن کو آپ نے اپنے اگر آرمی اور ملٹری سیکرٹس اقوام کے سونپ رکھے ہوں دوسرے ملکوں کر، تو کبھی ان کے مفاد پر کوئی ٹھیس آئے گی تو وہ آپ کا سب کچھ جانتے ہیں، تو آپ کا کچھ ان سے محفوظ نہیں ہے۔ یہی کچھ آٹمنز کے ساتھ ہوا، یہی مغلز کے ساتھ ہوا۔ تو اگر 600 سال ہم پچھلا کہتے ہیں نا کہ امت مسلمہ کا زوال پچھلے یہ 600 سال کے اندر آیا، 700 سال میں، تو ان پچھلے 600-700 سال میں امت مسلمہ پر جو جہاں جہاں حکمران تھا وہ سب قابل گرفت ہے، اس سے سوال کیا جانا چاہیے۔ کیونکہ وہ شعر کا ایک مصرع ہے نا، مجھے راہ زنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جو راہبر تھا جب امت مسلمہ زوال کا شکار ہو رہی تھی، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور جو جتنا بڑا راہبر تھا وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے۔ تو یہ سائنٹیفک ڈسکنیکٹیوٹی ہو گئی امت مسلمہ کی۔ انڈیویجول موومنٹس ہر خطے میں چلتی رہی، اللہ پاک شخصیات پیدا کرتا رہا، علماء پیدا کرتا رہا، وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کرتے رہے۔ ہاں، امت مسلمہ کے اندر مختلف جگہوں پر کئی بار گورنرز تھے اس خطے کے، علاقے کے، وہ ذاتی طور پر علم دوست تھے، تو وہ ذاتی کیپیسٹی میں علاقے کے اندر کوئی ایکٹیویٹی کرتے تھے، کوئی لائبریری جنریٹ کی، علماء کے وظائف لگائے، کوئی اور خاص علمی کام کیا، یا کسی کتاب کی پرنٹنگ کو سپورٹ کیا۔ وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوتا تھا، بطور موومنٹ گورنمنٹ کی طرف سے یا سلطنت کی طرف سے یا بادشاہت کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ زوال میں تبدیل ہوتا گیا۔ آئیے اب ذرا موجودہ ادوار کی کچھ تنظیموں اور تحریکوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اب یہ آپ اس کا ذرا پچھلے کچھ عرصے کے اندر مختلف تحریکیں، میں نام نہیں لیتا، آپ لوگ پھر اس کو سمجھیں گے بڑے اچھے طریقے سے، مختلف تحریکیں تنظیمیں وجود میں آئیں، مختلف سلوگنز کے اوپر انہوں نے موومنٹس چلائیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی سمٹم بیسڈ اپروچ ہے، جو کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی، اس کا نقصان ہے۔ مثال کے طور پر میں بغیر نام لیے ایک کانسیپٹ اپنے ناظرین کو یہ سمجھانے کے لیے، حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے ایک بہت ہنگامہ آرائی ملک میں ہوئی۔ اس سے پہلے ذرا سمجھیں کہ جب یہ پھر انتہا پسندی اور دہشت گردی کی لہر وجود میں آ گئی، پوری امت مسلمہ کو گھیرے میں لے لیا، پچھلے 3-4 دہائیوں میں گریجولی کک اپ ہوئی یہ ساری سچویشن۔ اب کہنے کو وہ لوگ بھی عالم مغرب سے امت مسلمہ کا دفاع کرنے چلے تھے کہ ہم تحفظ کریں گے، ظلم ہو رہا ہے، کسی نے کشمیر کا حوالہ دیا، کسی نے دوسرے کسی اور ملک کا حوالہ دیا، کسی نے بوسنیا کی بات کی، کسی نے چچنیا کی بات کی، تو موومنٹس کے وجود میں آ گئے، لیکن وہ موومنٹس انتہا پسندی پر مبنی تھی۔ تو سمٹمز انہوں نے دیکھے کہ ظلم ہوا ہے، جواب میں جذباتی ہو کر انہوں نے کہا ہم بھی جواباً ظلم کریں گے، لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ 40-50 سال بعد پوری امت مسلمہ کے اوپر دہشت گردی کا چارج لگ جائے گا۔ اب یہ وہ لانگ ٹرم اپروچ تھی کہ مسئلے کا حل اس وقت کچھ اور ہو سکتا تھا یا کیا جانا چاہیے تھا کہ کیا ممکن ہے، لیکن کیونکہ تشدد کے جواب میں تشدد کی اپروچ کو فیصلہ کن سمجھا اور موومنٹس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، تو اس وقت شاید کچھ وقت کے لیے کوئی کامیابی مل گئی ہو، لیکن آج 50 سال بعد پوری امت مسلمہ جس الزام سے
دو چار ہے، دہشت گردی کا چار لگ رہا ہے، اب کوئی کس سے پوچھے؟ 50 سال پہلے جو لوگ جنہوں نے جانیں دے دی اپنی اس فکر میں، جذبات کے ساتھ، اب کوئی ان کو اٹھا کر پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن پوری امت مسلمہ کو مسائل درپیش ہو گئے، جس کے لیے تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام نے پھر اپنی زندگی کے کم و بیش 20 سال آپ نے امت مسلمہ پہ یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے چارج کو مٹانے کے لیے پھر آپ نے صرف کیے، اور اللہ کا شکر ہے بہت حد تک اس میں کامیابیاں حاصل ہو گئیں۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم اپروچ اور سلوشن کی بات تھی۔ اس کے برعکس اب جیسے ایک وہ طبقہ جنہوں نے، کسی نے خلافت کی بات کی، کسی نے کہا کہ ہاں واپس ہمیں یونٹی چاہیے، کسی نے کوئی نعرہ لگایا، کسی نے کوئی نعرہ لگایا، نتیجتاً ساروں کو دہشت گردی کے چارج مل گئے۔ اب حال ہی میں ایک اور ایکٹیویٹی ہوئی، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حال ہی میں ایک ایکٹیویٹی ہوئی پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ناموس رسالت کے حوالے سے مختلف موومنٹس، تحریکیں وجود میں آئیں اور چلی بھی، اور یقیناً وہ کئی واقعات کے وجہ سے وہ وجود میں آ گئیں۔ امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی، امت مسلمہ کو دکھ ہوا، تکلیف پہنچی، نتیجتاً یہ عوامی موومنٹس وجود میں آ گئیں۔ لیکن بات تنظیمی تحریکی کہ آج کے دور میں تحریکوں کو کیا کرنا چاہیے، بات وہی ہے کہ اس وقت یہ سوچنے کی بات تھی کہ سمٹمز ہیں، سمٹمز کو ایڈریس کس حد تک کیا جانا چاہیے، اور لانگ ٹرم مسئلہ کیا ہے، یعنی ٹریپ کہاں پر ہو رہے ہیں، اس سے نگاہ اوجھل ہو گئی۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نام پہ یا ناموس رسالت کے لیے نکلے تھے، ان سے سڑکوں کے اوپر اشتعال میں، غصے کے اندر ظلم و ستم ہوا، املاک کا نقصان ہوا، لوگوں کی جانیں گئیں، یا جو بھی معاملات ہوئے، اور نعرہ ان سب کی زبان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تحفظ ناموس رسالت تھا۔ اور اس کا رزلٹ کچھ دنوں بعد یہ ہوا کہ اس کو دہشت گرد اور کالعدم تنظیم یا تحریک ڈکلیئر کیا گیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ ایک جذبات کے اندر جو کام ہوا، اور اس جذبات کے نتیجے میں کسی بھی تنظیم یا تحریک کو اگر کالعدم یا دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا تو 5 سال 10 سال بعد پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر، اب بات کیا ہے کہ ناموس رسالت کے نعرے کو بھی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا کہ یہ اس تنظیم یا تحریک کا نعرہ ہے جو تو دہشت گرد ہے۔ تو کوئی عام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والا یا کوئی اور جذبات کے اندر کسی اور مشکل گھڑی یا ظلم کے اندر کبھی یہ نعرہ لگاتا ہے، کوئی آدمی کسی بھی سٹیج پر کبھی آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے نکلنا چاہے، تو اگر کسی ایسی تنظیم جس کا نعرہ یہ تھا اور اس کو بین الاقوامی سطح پر دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا، تو یہ نعرہ لگانے والے یا ان سے اظہار محبت کسی بھی سٹیج پہ کرنے والوں کو بھی بین الاقوامی آج کی دنیا ان کے لیے بہت آسان کر دیا کہ ان کو دہشت گردی کے ساتھ اور دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے ان کو بہت آسانی مہیا کر دی۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ سمٹم اور لانگ ٹرم سلوشن میں فرق ہے۔ ایک مسئلہ رونما ہوتا ہے، تحریکیں، تنظیمیں اس پر جذباتی ہو جاتی ہیں، اس کا حل ہم جذباتی اور اگریسو طریقے سے سوچتے ہیں، وہ ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، وہ تحریک کو لانگ ٹرم مقاصد سے ہٹانے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے، اور ایک وہ انڈیپینڈنٹ واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کے دور میں دینی تحریکوں کی فریضہ اور ذمہ داری کیا ہے؟ حکمت، کیونکہ آج کیے گئے ہر فیصلے اور نتائج کا خمیازہ ہمارے بعد آنے والی 10 20 25 نسلیں بھی بھگتیں گی۔ تو یہ فیصلہ آج کی دینی تحریکوں نے کرنا ہے کہ وہ
کس طرح کی سینسیبل اپروچ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ناظرین محترم، میں نے عرض کیا کہ جو مسئلہ درپیش تھا ہمیشہ سے امت مسلمہ کو، جب سے امت مسلمہ زوال کا شکار ہوئی ہے، وہ مسئلہ آج بھی جوں کا توں ہے، اور اس کا حل آج بھی وہی ہے جو حل آج سے 100 سال پہلے تھا، جس حل کی بات سر سید احمد خان کر رہے تھے۔ علاج آج بھی، دوا وہی ہے اس کی، تعلیم و تربیت، جس سے انڈیویجول پرائیویٹ سیکٹر میں اگر تو غیرت حکمرانوں میں جاگ جائے، حکومتوں میں جاگ جائے، کوئی ملک کسی تحریک کو لے کر چلنے والا بن جائے، حکومت کوئی کسی تحریک کو لے کر چلنے والی، لیڈ کرنے والی بن جائے، تو پھر سچویشن مختلف ہو جاتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی سینکڑوں سال کی تاریخ کے اندر اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے کھوئے ہوئے وقار کے بحالی کے لیے حکومتوں نے کبھی کوئی موومنٹس بین الاقوامی سطح پر حکمرانوں کے درمیان نہیں چلائیں۔ یہ انڈیویجولز ہیں جن کو اللہ رب العزت غیرت عطا فرماتا ہے، حمیت دیتا ہے، اللہ اس کے رسول کی خاطر جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنی لیمیٹیشنز کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر لوکل پریشرز بھی ہیں، ان پر بین الاقوامی پریشرز بھی ہیں۔ حل میں نے عرض کیا، حل وہی ہے تعلیم و تربیت، کیونکہ جب وسائل لمیٹڈ ہوں، طاقت نہ ہو، پھر بین الاقوامی معاملات الگ درپیش ہوں، تو پھر ایک سلو اینڈ اسٹڈی موو کسی بھی موومنٹ کے لیے، لانگ ٹرم سلوشن کے لیے، وہ تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت میں کیوں تعلیم کے ساتھ تربیت کیوں ضروری ہے؟ میں نے عرض کیا، ابھی اخوان المسلمین کی مثال دی، دیگر کئی موومنٹس کی مثال دی، کہ جب صرف اور صرف جذبات پر ورکر کو ٹرین کیا جا رہا ہو، کسی موومنٹ کے ساتھی کو، پارٹیسپینٹ کو جب صرف جذبات پر ٹرین کیا جائے، اس کو پیشنس نہ سکھایا جائے، اس کو اطمینان نہ سکھایا جائے، اس کو اخلاقیات نہ سکھائی جائیں، صرف اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے اس کو صرف جذبات سے بھر دیا جائے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی بڑا حادثہ تحریک کے ساتھ کسی ہو جائے، کسی تحریک کے ساتھ، تو نتیجتاً ورکر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور پھر تشدد پر آمادہ ہو جاتا ہے، نتیجتاً پھر اپنے اوپر دہشت گردی کا چارج بھی لگاتا ہے، اور الٹیمیٹلی نظریات اور اس تحریک کا وجود بھی چلا جاتا ہے۔ امام حسن البنا کو شہید کیا گیا، نہ صرف شہید کیا گیا، ان کے سارے لوگوں کو قید کر دیا گیا۔ قید کرنے کے بعد حالات یہ تھے کہ جب ان کے جنازے کو قبرستان تک لے جانا تھا تو کسی ایک شخص کو ان کی میت کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان کے بوڑھے والد اور گھر کی عورتیں کندھا دے کر ان کی چارپائی کو قبرستان تک لے گئے۔ جب حکمت نہ رہے تو اس طرح کی مشکل حالات درپیش ہو جاتے ہیں۔ یہی بہت ساری تحریکوں کے اندر ہم حالات دیکھتے ہیں۔ تو تربیت کیوں ضروری ہے؟ کہ جہاں پر دین کی اہمیت، دین کی غیرت، دین کی محبت، اللہ اس کے رسول کے لیے جینا مرنا، محنت کرنے کے لیے جو جذبہ کی عادت اپنے ورکر کے اندر پیدا کرتی ہے، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کی پھر اسپریچول روحانی ٹریننگ بھی کی جائے۔ روحانی تربیت یہ ہے، تعلیم کے ساتھ ایک اس میں فکر پہلے پیدا کی جائے، پھر اس کو تعلیم سے آشنا، تعلیم کے زیور سے مکمل آشنا کیا جائے، اور پھر روحانی تربیت لازم ہے، جو اکثر ہماری بہت ساری لبرل موومنٹس جن کو ہم دیکھتے ہیں، جو اسلام کی بقا اور دفاع کے لیے اٹھی ہیں، اس کے اندر جو روحانی تربیت کا ایلیمنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ بہت عام نکتہ ہے، ان ساری تحریکوں کی تاریخ میں دیکھ لیں، ان میں کئی عقائد وہ ہوں گے کہ جو تصوف کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ تصوف ان کی روزمرہ کی زندگی میں کار فرما نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب مشکل حالات آ جائیں تو پھر اس انسان کا جو نفس ہے، اس کے جو جذبات ہیں، اس کا غصہ ہے، اس کی ایگریشن ہے، پھر اس کو جس سمت لے جاتی ہے وہ شخص اسی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی تحریک یا اس کے کارکن یا رفقا کی نظریاتی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی ہوئی ہو، اس کو صبر کے جام بھی پلائے گئے ہوں،
اس کو صبر کرنا بھی سکھایا گیا ہو، اس کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا بھی سکھایا گیا ہو، اس کو ایثار اور قربانی بھی سکھائی گئی ہو، اس کو مشکل حالات پر اللہ کی رضا مان کر خاموش ہو جانا بھی سکھایا گیا ہو، تو یہ اس کی روحانی تربیت ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان گائیڈڈ رہ جائے تو اس کے باطن میں جو وہ پوشیدہ روحانی تربیت کے جواہر ہیں وہ اس کے گائیڈ بن جاتے ہیں، اس کو وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے دیتے، اس کو بے لگام نہیں ہونے دیتے، تو وہ کنٹرول رہتے ہیں۔ کیوں؟ کئی بار جیسے تحریک منہاج القرآن کے عظیم رفقا اور وابستگان اور ورکرز کے بارے میں ہر کوئی حیران ہو کے پوچھتا ہے نا، دھرنے کے دنوں کی بات کر کے، کہ کتنے ڈسپلن ہے، اور جہاں جہاں پر بھی ہیں ہر کوئی ایک رنگ میں ہے، اس تک اگر براہ راست کوئی لاؤڈ سپیکر کے ذریعے یا ٹیلی فونک کانٹیکٹ کے ذریعے قائد کی آواز نہیں بھی پہنچتی تو اس کا بیہیویئر ایکسپیکٹڈ ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو تحریک کے مزاج کے منافی ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ وہ صرف ایموشن ڈریون نہیں ہے، اس کی تربیت روحانی کی گئی ہے، اس کو کہیں کسی میدان میں تنہا بھی چھوڑ دیں گے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی سٹرگل میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، میں نے حق کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے جو سٹرگل کرنی ہے، میں اس سٹرگل میں جان دے تو سکتا ہوں، میں کسی کی جان لے نہیں سکتا۔ یہ چیز اس میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ اس روحانی تربیت نے ڈالی ہے۔ وہ ڈسپلن رہتا ہے، وہ اگر کہیں کسی جگہ پر جا کر دھرنا بھی دیتا ہے تو وہ پبلک املاک کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے اس کو کوئی پاس روکنے والا ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے باطن میں ایک امن پسند انسان بن چکا ہے، اور اس کو امن پسند انسان اس کی تربیت نے بنایا ہے۔ کون سی تربیت؟ روحانی تربیت نے بنایا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تحریکی زندگی میں بھی اور اقوام کی زندگی میں بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی جو بنیادی راہ ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو قوموں کو بناتی ہیں، کیونکہ جب یا بچوں کی مثال لے لیں کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو خشیت الہی یا خوف الہی کا تصور نہیں ہوتا، ان کے نزدیک وہی خوف ہے جو نظر آتا ہے، ان کے نزدیک والدین کا خوف ہوتا ہے کیونکہ والدین انہیں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وہ بچہ 18 19 20 سال کا ہو جاتا ہے اور اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اب اس کو وہ سامنے نظر آنے والا خوف تنگ نہیں کرتا، اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے اپنے خوف سے سفر آگے کروا کے اس کے اندر خدا کا خوف پیدا کر دے۔ اگر کسی اولاد میں والدین اپنے خوف کے علاوہ بعد میں خدا کا خوف پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس کو دنیا کے کسی صحرا میں اس بچے کو اکیلا چھوڑ دیں، وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کیونکہ اب اس کے سامنے والدین نہیں ہیں، لیکن اب اس کے دل میں خوف الہی ہے۔ وہ خوف الہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ خوف الہی روحانی تربیت سے داخل ہوتا ہے۔ یہی صورت ورکر کی ہے۔ کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا یا گائیڈ کرنے والا پاس نہ بھی ہو، اسے اس قیادت کی آواز تھرو لاؤڈ سپیکر یا تھرو میڈیا یا سوشل میڈیا نہ بھی پہنچ رہی ہو، اس کے یہ خمیر میں ہے کہ وہ کسی املاک کا نقصان نہیں کر سکتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا، کسی کی چوری نہیں کر سکتا، لوگوں کو امن و امان دینے والا ہے۔ یہ اس کے خمیر میں ہے، خدا خوفی پیدا ہو گئی ہے اس کے اندر، تو پھر اس کو جہاں بھی چھوڑ دیں گے وہ کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتا۔ یہ شے اس کے ساتھ تربیت کرتی ہے۔ تو ناظرین محترم ذرا سوچئے، امت مسلمہ میں جس چیز کی کمی ہے وہ کمی ہے ہی تعلیم و تربیت۔ تعلیم جس میں سب سے پہلے قرآن و سنت ہے، پھر اس کے ساتھ یہ ماڈرن سائنٹیفک ایجوکیشن ہے، یعنی دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم کا امتزاج اور اس کے ساتھ تربیت کا عمل دخل۔ تربیت اس کو دنیا میں کہیں بھی لے جائے اس کو غلط کام نہیں کرنے دے گی، اور تعلیم اس کو دنیا کے ہر محاذ پر پروفیشنلی بلند کر دے گی۔ یہ دو چیزیں اگر امت مسلمہ کے ہر فرد میں نظام پیدا کرنے کے قابل ہو جائے تو خود بخود یہ ترقی اس کے قدم چومے گی۔
امت مسلمہ زوال سے نکل آئے گی۔ اگر تربیت کا عمل دخل موجود نہ ہو، چوری بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، قتل و غارت بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، دیگر جرائم بھی ہوں، نفسانی معاملات بھی ہوں، ہر کوئی پورا بھرا ہو، نام کا مسلمان ہو، مساجد میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہو، جہاں جہاں وابستہ ہے وہاں سے کوئی تربیت کا سامان اسے میسر نہ آئے، جن تعلیمی اداروں میں جائے ان تعلیمی اداروں میں بھی تربیت نہیں ہے، وہاں سے ڈگریز لے کے ملازمتیں ڈھونڈنے نکل جائے، تربیت کا وجود بھی نہ ہو، پھر اگلی نسل کے والدین بھی خود تربیت کے کمزور ہوں اور آگے بچوں کی تربیت انہوں نے کیا کرنی ہے، تو پوری کی پوری امت مسلمہ کا شیرازہ کبھی سنور نہیں سکتا۔ تو جو بھی موومنٹس ہیں، اور بالخصوص اس دور میں منہاج القرآن کی انفرادیت کیا ہے کہ وہی جو میں نے ایک فہرست موومنٹس کی عرض کی، ان موومنٹس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہی موومنٹس صحیح معنوں میں امت مسلمہ کی خدمت کر رہی تھیں کہ جنہوں نے لانگ ٹرم سولوشن پر محنت کی۔ اور انٹرسٹنگلی ان تمام شخصیات کی زندگی اور کام کا مطالعہ کریں، جمال الدین افغانی سے لے کر آپ سر سید احمد خان، علامہ اقبال سے آگے جتنی بھی ان سب نے بنیادی توجہ جس ایک امر کی طرف مبذول کی وہ تعلیم و تربیت ہے۔ لانگ ٹرم سولوشن ہر ایک تحریک اور شخصیت نے تعلیم و تربیت میں رکھا۔ تو دو امور ہیں کہ جب لانگ ٹرم سولوشن سے کبھی نگاہ نہ ہٹنے پائے، ہاں راہ میں بہت سارے مائل سٹونز آتے ہیں اور سٹرکچرز آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں، انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ٹائم فار ٹائم بینگ چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے انسان، لیکن فوکس ہمیشہ لانگ ٹرم سولوشن کی طرف رہے جس کے اندر امت کی اصلاح ہے، اور موومنٹ جتنی بڑھتی جاتی ہے وسعت پاتی چلی جاتی ہے، اور اس کا دائرہ کار جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے وہ اتنے لوگوں تک تعلیم و تربیت کا سامان کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی سولوشن یہی ہے امت مسلمہ کے مسائل کا۔ ادروائز آپ گائیڈڈ طریقے کے ساتھ اگر مسائل کا انبار ہے کسی ایک جگہ پر تو آپ اس کے اوپر ڈھکنا لگا کے اسے بند تو کر سکتے ہیں، جب آپ اس کو اگر آزادی کے ساتھ چھوڑنا چاہیں کسی گڑھے میں اور اس گڑھے کے اندر سانپ اور بچھو پڑے ہوں تو وہاں سے کبھی خیر نہیں نکلے گی۔ تو وہ خیر تبھی نکلے گی کہ آپ اس کو انڈیپینڈنٹ بھی چھوڑنا چاہیں کہ جو کچھ اس گڑھے کے اندر ہے وہ اصلاح پا چکا ہو، اور وہ اصلاح تب پائے گا جب ان کو تعلیم و تربیت کی بھٹی سے گزاریں گے۔ اس دور میں تحریک منہاج القرآن کی انفرادیت یہ ہے کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے آپ نے جس موومنٹ کی بنیاد رکھی، آپ نے اصل مسائل کے حل کی طرف توجہ دی، اور آپ نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد آپ نے تعلیم و تربیت پہ رکھی، اور اس کی عظیم مثال یہ ہے کہ آپ تھرو آؤٹ 40 سال میں ہر محاذ پر سمٹمز ایڈریس فرماتے رہے ہیں، لیکن اصل اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے آپ نے تحریک کے اور تحریک سے تعلق رکھنے والے تمام احباب کی تعلیم و تربیت پر، کیونکہ ایک خاندان اگر سنورتا ہے وہ ایک خاندان میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے، پھر آپ دوسرا خاندان سنوارتے ہیں اخلاقی روحانی تربیت کے ذریعے، ان میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے، اور گریجولی یہ ایک لمبے سفر ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم چیزیں نہیں ہیں۔ کچھ دو چار اور چیزیں میں عرض کر کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان موجودہ موومنٹس کے اندر ایک اور بنیادی بڑا مسئلہ اور پرانی تحریکوں کے اندر بھی رہا ہے امپیشنس، بے صبری۔ ہم لوگ نتائج کے لیے بے صبر ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم یاد رکھیں، ہماری زندگی 60 70 80 سال کی ہے، اللہ رب العزت کے لیے وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے 60 70 80 سال۔ ہم لوگ اپنی زندگی اور اپنی عمر کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا طویل عرصہ کام کرتے ہو گیا ہے، تو اللہ پاک قوم کی تقدیر کب بدلے گا؟ تو انڈیویجول کے لائف سپین کے مطابق اللہ پاک قوموں کی تقدیر نہیں بدلتا۔ قوموں کی جو زندگیاں ہیں وہ سینکڑوں سال پر اور ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہیں، تو اللہ پاک کے نظام اپنے ہیں۔ انسان نے کام کرنا ہے، جو چیز بے صبری پیدا کرتی ہے وہ تحریکی زندگیوں میں بہت نقصان کرتی ہے ان کی راہ میں، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ جب انسان بے صبر ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے،
پھر اس میں غلط فیصلے ہوتے ہیں. جب غلط فیصلے ہوتے ہیں نتیجتاً یہ جو موومنٹ بہت سارے تشدد پر چلی گئیں، آمادہ ہو گئی، ملیٹنسی کی طرف چلی گئیں، یہ بے صبری کے نتیجے تھے. تو بے صبری ایک سب سے بڑی رکاوٹ موومنٹس کی زندگی میں ہوتی ہے جس کو ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور اسپریچول ٹریننگ میں پہلے عرض کر چکا، جو کوئی بھی تحریک آج کے دور میں تحریکی دنیا میں دینی تحریکوں کو کیا کرنا چاہیے، اپنے ورکرز کی اسپریچول ٹریننگ کرنی چاہیے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور ایگریشن اور ایموشنز جو ہیں یہ ضروری ہیں موومنٹس کی زندگی میں، لیکن صرف ایگریشن اور ایموشنز جو ہیں موومنٹس کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں. اسی طرح موومنٹس کو سینسیبلی ایسے سلوگنز، خاص طور پر جن سلوگنز کا تعلق ہماری مذہبی اقدار کے ساتھ، مذہبی روایات کے ساتھ اور ہمارے سینسٹیو امور کے ساتھ ہے، ایسے سلوگنز کو کبھی اپنی پولیٹیکل سٹرگلز کے اندر نہیں لانا چاہیے. جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے عرصے میں کہ ہماری کسی بھی ایک چھوٹی کمزور بات کی وجہ سے کوئی بڑا دین کا مسئلہ کنٹروورشل بن جائے. یہ بھی موومنٹس کو آج کے دور میں بہت سارے سینسٹیو حالات ہیں، اس میں چیزوں کو ملحوظ خاطر اور مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اس چیز کو بھی بہت ساری جو تاریخ ہے موومنٹس کی، تحریکوں کی، ان تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی موومنٹس پولیٹیکلی ہائی جیک بھی ہو گئیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ جو قائد ہے خود یا لیڈر ہے یا لیڈرشپ ہے جو موومنٹ کا بانی ہے اس کے ذریعے، اور یا اس کی بعد کی لیڈرشپ کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی انٹینشنلی اس کو ہائی جیک کرواتا ہے. نہیں، میں نے عرض کیا کہ حالات، واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، ٹریپس اس طرح کے بنائے جاتے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہوتا اور کسی ایک سمت یا ڈائریکشن پر وہ نکل جاتے ہیں. تو آج دینی تنظیموں اور موومنٹس کو یہ چیز بھی ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ پہلے ادوار سے بہت بڑھ کر آج کا دور یہ پولیٹیکلی موومنٹس کو اور ایجنڈاز کو ہائی جیک کرنے والا ہے. اور اسی طرح ایک مثال جیسے میں نے جیسے عرض کیا سلوگنز کی، کہ جب سٹرگل ہے کسی چیز کی، آپ 2013 اور 14 جو تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک کے دھرنے ہیں، اور ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے ایون دو تحریک منہاج القرآن کی شناخت مذہبی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے، احیاء اسلام، احیاء دین کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ نے حضور شیخ الاسلام نے 2013 اور 14 کے دھرنوں میں بھی آپ نے تھرو آؤٹ، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل نوعیت کی سٹرگل تھی، آپ نے تھرو آؤٹ اپنا ایجنڈا، اپنے ایڈریس، اپنی جتنے بھی ڈسکشنز تھی، ڈسکورسز تھے، ہر چیز کو مرکوز رکھا ہے پولیٹیکل ڈسکشنز کے اوپر. کرپشن کی بات کی، آئین پاکستان کے آرٹیکلز کی نفاذ کی بات کی، غریب عوام کے حقوق کی بات کی، اور پیورلی آپ نے ایشوز کے اوپر اس چیز کو رکھا. ایون شناخت مذہبی رکھتے باوجود مذہبی سلوگنز کو اس موومنٹ کا حصہ نہیں بنایا. یہی کوئی بھی حکمت والی عظیم قیادت ہی یہ کام کر سکتی ہے کہ جس کو احساس ہو کہ میں نتائج بھی حاصل کروں اور مجھے اللہ اور اس کے رسول اور دین کے جو اہم یا سینسٹیو امور ہیں ان کو کنٹروورشل بھی نہیں بنانا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت ساری تحریکیں اور موومنٹس ایسی وجود میں ہیں کہ جو اپنی زبان ہی یہی رکھتے ہیں اور ایجنڈا میں مذہب کو اتنا استعمال کرتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے مذہب سے بیزار ہوتی چلی جا رہی ہے. تو آج کی میں آخر میں سمرائز 2-4 چیزیں کر دیتا ہوں کہ جو آج کی موومنٹ، جو دینی تحریکیں آج کے زمانے کے اندر انہیں کیا کرنا چاہیے کہ سمٹمز کو ایڈریس کریں، لیکن لانگ ٹرم اپروچ جو تحریک کے مقاصد میں سے ہو اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں اور اپنے وقت کا 70% اسی پہ مرکوز رکھیں. 30% اپنی انرجی اور وسائل سمٹمز پہ خرچ کریں، 70% اپنی فوکس رکھیں لانگ ٹرم سلوشن پر.
اور آج کے دور میں دینی تحریکوں کے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لانگ ٹرم سلوشن جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت کے بہت سے ذرائع ہیں۔ تعلیم و تربیت کا ذرائع ادارے بھی ہیں، انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز، جامعات، مدارس، وہ بھی تعلیم کے ذرائع ہیں۔ تربیت کے لیے جس طرح پھر بہت ساری ایکٹیویٹیز دینی، علمی، روحانی کی جاتی ہیں، جیسے منہاج القرآن کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، تو وہ بھی ذرائع ہیں۔ سوشل میڈیا بھی ہے، خطابات بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، کانفرنسز بھی ہیں، سیمینارز بھی ہیں، یہ ویبینارز بھی ہیں، 1000 اقسام ہو سکتی ہیں۔ لیکن تعلیم و تربیت، فکری آبیاری، اخلاقی آبیاری، روحانی ٹریننگ، تربیت، اور علمی طور پر پروفیشنلی ان کو گروم کرنا، یہ کسی بھی تحریک کے لیے اشد ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ جیسے ابھی نظام المدارس پاکستان کی ہم مثال لیتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم کنٹریبیوشن تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کا ہے کہ ایسا کام جو 250-300 سال سے امت پر ایک قرض چلا آ رہا تھا کہ ہر کوئی یہ بات تو کرتا تھا کہ نصاب میں کمزوری ہے، نصاب آؤٹ آف ڈیٹ ہے، نصاب کمزور ہے، نصاب میں جدت نہیں ہے، کوئی کنٹمپریری ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے علماء یہ نصاب پیدا نہیں کر سکتا، لیکن آگے بڑھ کے اس نصاب کو ریفارم کوئی نہیں کرتا تھا، اسے تبدیل کوئی نہیں کرتا تھا مہیا کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی بہت بڑا سہرا اس دور میں تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام کے حصے میں آیا کہ آپ نے نظام المدارس پاکستان کی بنیاد رکھ کے جہاں پر ہزارہا مدارس کے ریفارمز کے لیے ایک دروازہ کھول دیا، وہاں پر سینکڑوں سال سے ایک امت پر پڑا قرض اس کو بھی ادا کر دیا، اور ایک شاندار انداز میں نیا نصاب امت مسلمہ کے لیے اور مدارس کے لیے ایسا تیار کر کے آپ نے پیش فرما دیا کہ جس کے اندر جدت بھی ہے، جس میں حکمت بھی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، میں نے عرض کیا کہ تربیت جو روحانی تربیت ہے اس پر توجہ نہیں ہے، تو یہی ایک تشخیص حضور شیخ الاسلام نے مدارس کے نصاب جو درس نظامی کا نصاب ہے اس میں بھی فرمائی کہ علماء کو آپ درسی دینی کتابیں تو پڑھا رہے تھے درس نظامیہ میں، لیکن وہاں ان کے اندر تصوف کی کتابیں نصاب کا حصہ نہیں تھیں۔ تو وہ اخلاقی تربیت جس نے ایکچولی اس میں خدا خوفی پیدا کر کے ایک عالم دین ہے، ایک امام ہے، اس کو جس بھی ذمہ داری پر وہ جانے والا ہے اس کے اوپر اس کو کامل طور پر انڈیپینڈنٹ کر دینا ہے اور اللہ کے خوف کے ساتھ اس نے محنت کرنی ہے، وہ اخلاقی روحانی تربیت کی چیزیں شامل ہی نہیں تھیں۔ تو اس نصاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہی تعلیم و تربیت، تو تربیت کے امور کو انجام دینے کے لیے نظام المدارس پاکستان کے اندر جو نصاب حضور شیخ الاسلام نے پیش فرمایا ہے اس کے اندر پھر تصوف کے حوالے سے بھی بہت کثیر تعداد میں کتابوں کو شامل کیا گیا اور بہت ساری اور جدید کتابیں۔ تو ایک یہ بنیادی چیز میں نے عرض کیا کہ تعلیم و تربیت پر آج کے دور میں موومنٹس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ وقت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور ایکسٹریمز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صرف جذبات کافی نہیں ہے، ہمیشہ حکمت کا سہارا لیں اور سینسیبل ڈیسیژنز کریں۔ جو بھی فیصلہ ان تحریکوں کو یا موومنٹس کو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ دیکھیں کہ ہمارے آج کیے گئے فیصلے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی حال ہی میں ایک موومنٹ کے حوالے سے مثال دی کہ وہ ایک سچے دل سے اللہ اس کے رسول کی محبت میں جذبات میں ایک سلوگن لگا رہے تھے، لیکن شاید یہ چیز ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ ہم جذبات میں آ کر یہ کریں گے، ہم پر یہ ٹیگ لگے گا، اور نتیجتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ناموس رسالت کا نعرہ بھی کنٹروورشل ہو جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق کسی کالعدم یا دہشت گرد تنظیم سے ہوگا ٹیگ لگنے کے بعد۔ تو یہ وہ امور ہیں جن کو غور سے ہمیشہ آج کے دور میں بالخصوص، جبکہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، کوئی آئسولیشن میں نہیں جی سکتا، ہر کسی کے اقدامات کا اثر دوسرے کے اوپر ہے، ہر کوئی اتنا کنیکٹڈ ہے اور اتنا وائزلی موو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تحریک منہاج القرآن بھی اللہ پاک کا کرم اور انعام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات سے، حضور شیخ الاسلام کی گائیڈنس میں وہ سوئے منزل رواں دواں ہے، اور اپنی حکمت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے اصل مسائل کو ایڈریس کرنے میں
مصروف ہے۔ اللہ پاک تحریک منہاج القرآن کو اور اس کے جملہ فورمز کو اور سینٹرز کو اور پروجیکٹس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔